یہ ہیں بلائنڈ پروفیسر جو وزیر اعظم شہباز شریف سے میڈل بھی حاصل کر چکے ہیں۔ دونوں آنکھوں کا نور نہ ہونے کے باوجود بھی PPSC میں ٹاپ کیا۔ ہزاروں لڑکے اور لڑکیوں کو کیسے پڑھاتے ہیں، بلائنڈنس کی وجہ سے زندگی میں کیا کیا مشکلات ہیں، جانیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، نیو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عامر عباس۔ یہ ہیں میرے ہم نام عامر شہزاد صاحب، جو دونوں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہیں لیکن گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں پروفیسر ہیں۔ PPSC میں ٹاپ کر چکے ہیں، موجودہ وزیر اعظم سے میڈل بھی لے چکے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں ان کی کہانی، انہی کی زبانی، کہ بلائنڈ ہونے کے باوجود، اندھے ہونے کے باوجود اتنی بڑی اچیومنٹ کیسے کر لی، انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ بتائیں۔ عامر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، بلائنڈ ہیں، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، تو اتنی بڑی اچیومنٹس آپ نے کیسے حاصل کر لی؟ انسان ہمت کرے، کوشش کرے تو آئی تھنک دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال جہاں تک بات ہے میری بلائنڈنس کی، تو یہ پرابلم بائی برتھ ہے میرے ساتھ، تو بچپن سے ہی ہے؟ بچپن سے ہی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو نظر کا لیول ہے وہ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے تو گرتا ہے۔ آپ کی کتنی ایج ہو گئی پراپر بلائنڈ؟ جی اس وقت میری عمر 25 سال ہے، ٹھیک ہے، اور 8-9 تک میں بکس تھوڑی بہت پڑھ لیتا تھا۔ نارمل تھے 8-9 تک؟ جی نارمل 100% نہیں، لیکن یہ تھا کہ قریب کر کے میں مطلب دھوپ میں بیٹھ کے کتاب قریب کر کے پڑھ لیتا تھا اور لکھ بھی لیتا تھا، اور میں نے پیپر لکھے بھی ہیں۔ لیکن اس کے بعد اتنا لیول، اتنا نظر ویک ہو گئی کہ نہ گلاسز کام کرتے تھے اور نہ ہی مجھ سے ریڈنگ ہوتی تھی۔ پھر آپ نے ہمت نہیں ہاری؟ وہ یوں تھا کہ 8th کے بعد نا، جب میں 9th میں یہ پرابلم زیادہ ہوا تو گھر والوں نے کہا جی آپ پڑھائی چھوڑ دیں۔ تو میں نے اس میں پھر جناب تقریباً کچھ 2-4 ماہ اسکول نہیں گیا، لیکن مجھے گھر بیٹھ کے بڑا عجیب لگتا تھا جب میرے عمر کے سب بچے پڑھتے تھے اور میں جی گھر میں۔ اچھا عامر صاحب یہ بتائے گا، جب آپ انڈر میٹرک تھے تو آپ کی بینائی ختم ہو گئی، تو پھر آپ نے کیسے اسٹڈی کو کنٹینیو کیا؟ جی اس میں یہ تھا کہ جب نظر کا لیول بہت زیادہ ویک ہو گیا تو ڈاکٹرز نے بھی سجیسٹ کیا کہ آپ پڑھائی چھوڑیں، اور پیرنٹس نے بھی، لیکن میں نے کہا نہیں میں پڑھائی اپنی کنٹینیو کروں گا۔ تو پھر میں نے یہ کیا کہ میں وہ لسننگ پر میری اسٹڈیز کو میں نے شفٹ کیا، سننے پر نا، لیکچرز کو ٹیچرز کے ریکارڈ کرنا، اور کلاس فیلوز جو تھے وہ بڑے اچھے تھے بعض، وہ پھر مجھے وہ کتاب سے ریڈنگ کر کے پڑھاتے تھے، ریکارڈ کر کے لیکچرز مجھے آڈیو میں۔ پیپر کیسے دیتے تھے؟ پیپر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی اس طرح کا پرابلم ہو کہ آپ دیکھ نہیں سکتے یا آپ لکھ نہیں سکتے، تو اس میں آپ کو رائٹر دیا جاتا ہے، ہیلپر۔ وہ یوں ہوتا ہے کہ وہ آپ سے جونیئر ہوتا ہے، اگر آپ انٹر لیول میں پیپر دے رہے ہیں تو آپ کو میٹرک لیول کا بندہ دیا جائے گا، تو وہ ساتھ بیٹھ کے وہ کوسچن پڑھتا ہے، آپ اس کو آنسر بتاتے ہیں اور وہ لکھتا جاتا ہے ہیلپر کی مدد سے۔ تو پھر 9-10 سے آنورڈ FA BS ایجوکیشن، MPhil ایجوکیشن، ایون PPSC سب میں میرا ہیلپر آتا تھا مجھ سے جونیئر لیول کا۔ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک بلائنڈ مین پروفیسر ہے، وہ بھی گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں، یہ تھوڑا ناممکن میں یہ دیکھنے والوں کو لگتا ہے، ادروائز میرے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں یونیورسٹی میں بلائنڈ جو پروفیسرز ہیں، لوگوں نے آپ جانتے ہوں گے CSS بھی کیا، بلائنڈ لوگ اب جج ایز اے جج بھی کام کر رہے ہیں، یوسف سلیم جو لاہور کے ہیں، تو بہت سارے لوگ ہیں۔ یہ بھی آپ کے بارے میں سننے میں آیا کہ آپ نے جو ہے نا کامن کالجز میں پڑھا ہے، کہ کوئی اسپیشل کالج اسکول نہیں تھا؟ نہیں کبھی نہیں، دیکھیں ہمارے دیہات کے اسکولوں میں عام بچوں کے اسکول پورے نہیں ہے، تو آپ کو پتہ ہے اسپیشل بچوں کہاں سے آئیں گے، تو وہاں اسپیشل اسکول میں نے کبھی نہیں پڑھا، عام بچوں کے ساتھ جو سائٹڈ بچے ہیں۔ تھرو آؤٹ میری کوالیفیکیشن 18 سال میری ایجوکیشن ہے، MPhil ایجوکیشن عام بچوں کے ساتھ پڑھا ہے، ہمیشہ عام کلاسز میں، جیسے یہاں یہ کالج ہے، اسپیشل میں نے کبھی نہیں پڑھا۔ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، آپ ان سے برونز گولڈ میڈل بھی لے؟ جی وہ اس میں تیسری پوزیشن تھی، برونز میڈلسٹ تھا، تو وہ انہوں نے تو بورڈ کے جو بچے ہیں ان کو بلایا لاہور میں، پنجاب کے تمام، اس وقت یہ CM تھے میاں صاحب، تو انہوں نے تمام جو پوزیشن ہولڈر تھے ان کو بلایا، ان کا ایک انہوں نے وہاں پہ پروگرام کیا ایوان اقبال میں، انہوں نے مجھے وزارتی ایوارڈ سے نوازا، کیش پرائز بھی اور سرٹیفکیٹ آف میرٹ بھی دی۔ PPSC میں آپ ٹاپ کر چکے ہیں، جب اس کا رزلٹ آیا تو ڈیفینیٹلی ایکسائٹمنٹ تو ہوگی، تو آپ کو پہلے کس نے بتایا تھا؟ جی بالکل، PPSC کا رزلٹ یہ 31 دسمبر کو آیا تھا 2021 میں، تو مجھے یہ تو تھا کہ رزلٹ کچھ ہفتوں میں آ جائے گا، لیکن یہ تو نہیں پتہ تھا کیونکہ یہ کانفیڈینشیل ہوتا ہے کہ کب آئے گا۔ تو میرے دوست نے مجھے کال کی، میسج کیا اور مجھے بتایا کہ جی رزلٹ آ گیا، اور مجھے اندر سے یقین بھی تھا کہ میں سلیکٹ ہو جاؤں گا، ڈیفینیٹلی مجھے اللہ کی ذات بھی یقین تھا، کیونکہ میرا انٹرویو بھی اچھا ہوا تھا، تو مجھے 100% یقین تھا کہ میں ہو جاؤں گا اگر اللہ کی رضا ہوئی تو۔ انہوں نے
نے مجھے بتایا اور کہا کہ آپ سلیکٹ ہو گئے اور صرف نہ صرف سلیکٹ ہوئے ہیں بلکہ آپ نے ٹاپ بھی کیا ہے. تو دیٹ واز فینٹاسٹک ٹو ہیئر دس نیوز, اور میں بڑا خوش ہوا. واہ، کیا بات ہے. اچھا آپ موبائل بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ تو بلائنڈ ہے, کیسے یوز کرتے ہیں؟ جی موبائلز میں جو یہ اینڈرائڈ فونز ہیں نا, ان میں پہلے سے نا ایپس انسٹالڈ ہوتی ہیں جس کو آپ ٹاک بیک کہتے ہیں. اسکرین ریڈر ایپس ہیں, ٹاک بیکس ہوتی ہیں, تو وہ پورا نا جہاں آپ پریس کرتے ہیں ہاتھ آپ یوں تو وہ بولتا ہے موبائل. تو اس کے اندر نا ٹاک بیک یا یہ انسٹالڈ ہے ایپ, ایک یا آپ کہیں سافٹ ویئر یا ایپس ہیں پہلے سے. کامن بندے کی طرح آپ چلا سکتے ہیں. ہاں اس میں چیٹ چیٹ بھی کر سکتے ہیں. بالکل. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب اسکرین ہے تو جہاں آپ کیسے ہاتھ انگلی آپ پریس کریں گے آپ فنگر تو وہ بولے گا, تو ہم سن کے اس کو آپریٹ کر لیتے ہیں. جی بالکل. نارمل روزمرہ زندگی میں آپ کیسے کالج آتے ہیں, کون آپ کو لے آتا ہے, اکیلے آتے ہیں؟ جی یہاں پر یہ جو کالج ہے یہ میرے گھر سے بہت دور ہے. میں یہاں پر میں چوک سرور شہید میں ہی میں نے ہاسٹل لیا, اس میں رہتا ہوں وہاں پہ. تو ہمارے یہاں سر ہیں اسلامیات کے رفیق صاحب, تو وہ وہاں سے آتے ہیں ان کا وہاں, تو وہ مجھے لیتے آتے ہیں اور پھر وہاں چھوڑتے جاتے سر ہیں. آپ جب کلاس میں ہوتے ہیں, جب ٹیسٹ بچوں کو لے رہے تھے, ان کے تو مزے ہوتے ہوں گے, آپ تو بلائنڈ ہیں ان کو نظر نہیں آتی, چیٹنگ کرتے ہوں گے؟ بالکل. کبھی کبھار ٹیسٹ ہوتے ہیں BS میں آپ لیتے ہیں تو وہ چیٹنگ کرتے ہیں, لیکن یہ کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے ان کی تھوڑی سی حرکت سے, موومنٹ سے, بولنے سے مجھے پتہ چل جاتا ہے. اور الحمدللہ مجھے یہ میری جو قوت سماعت اتنی ہے کہ مجھے 50 بچے بیٹھے ان میں کوئی بول رہا ہے, مجھے پتہ چل رہا ہے کہ احمد بول رہا ہے, علی بول رہا ہے, میں وہیں اس کو بھی کھڑے ہو جاؤ. چیٹنگ نہیں کرتے؟ نہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے وہ کچھ بولیں گے حرکات سکنات تو زیادہ تر ہو جاتا ہے. جب پڑھا رہے ہوتے ہیں میل بھی ہوتے ہیں فیمیل بھی, ایک سائڈ پہ میل دوسری پہ فیمیل, آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس سائڈ پہ میل ہے اس پہ فیمیل؟ جی بالکل ڈیفینیٹلی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کچھ خاص صلاحیتیں ہوتی ہیں. یہاں کو ایجوکیشن ہے کالج میں, آپ کو پتہ ہے BS جب سے آیا ہے تو بچیاں بھی ہوتی ہیں بچے بھی ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ایک وہ مجھے ان کا آئیڈیا ہوتا ہے اور میں دونوں کو فوکس کر کے پڑھاتا ہوں. 25 ایئر اولڈ ہیں, شادی وغیرہ بھی کی؟ جی بالکل ڈیفینیٹلی. جی آپ انٹرویو سے پہلے بتا رہے تھے کہ آپ کی شادی جاب سے پہلے ہوئی ہے, تو بابی نے ایکسیپٹ کر لیا؟ جی بالکل ایسی کوئی بات نہیں تھی ہمارے یہاں کے. میں الحمدللہ میں نے بتایا میں کہ آپ شروع سے ہی میرا جو اکیڈمک ریکارڈ اچھا, میں بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا شروع سے ہی, تو اور والدین بھی انہوں نے بھی کوآپریٹ کیا, تو اوور آل پرفارمنس اچھے. جی بالکل. میری جو اسکولنگ ہے یا کالج ہے تھرو آؤٹ میرا ریکارڈ اچھا ہے. میں جس کو کہتے ہیں کہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ رہا ہوں ود ہیونگ سیٹ کے ڈسیبلٹی ہے, تو مجھے کبھی اس طرح کا مسائل نہیں ہوئے الحمدللہ. جی 18 ایئر کی اسٹڈی کمپلیٹ کر چکے ہیں ماشاءاللہ سے. فیوچرز گول کیا ہیں, ابھی کچھ آگے بڑھنا یا ادھر ہی؟ نہیں ڈیفینیٹلی انسان جو تھا ہمیشہ پروگریسو ہوتا ہے. یہ کم اچیومنٹ نہیں ہے, یہ الحمدللہ سب سے بڑی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اللہ نے میرے پہ کرم کیا, لیکن ہمیشہ انسان آگے دیکھتا ہے فارورڈ. تو انشاءاللہ PhD ڈاکٹریٹ کا بھی ارادہ ہے, اس کے علاوہ سول سروس کا بھی ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ صبر استقامت دے, تو انشاءاللہ ضرور اس کو ٹرائی کریں گے. شہزاد صاحب کبھی مایوس تو نہیں ہوئے یار میں بنائی سے, میں کبھی لائف کا کوئی ایسا پوائنٹ آیا ہو؟ دیکھیں انسان ہے, کبھی کیا کہتے ہیں چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں آپ کی لائف میں. آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہے, مایوسی بھی ہوتی ہے, احساس محرومی بھی ہوتا ہے, لیکن اب ایک چیز جو قدرت کی طرف سے ہوگی اس کا کوئی حل نہیں ہے. آپ اس کو بیٹھ کے کوستے رہیں تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. اب ہمیشہ آگے دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. باقی ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, تو اللہ تعالیٰ سب کی اس نعمت سے نوازے, اور یہ اس کو پتہ ہوتا ہے جس کے پاس جو نعمت نہیں ہوتی, ایک بلیسنگ ہوتی ہے اللہ کی آپ پر. لیکن ڈیفینیٹلی آپ کو مایوسی بھی ہوتی ہے, پریشانی بھی. اچھا عامر شہزاد صاحب, آپ پورے پاکستان کا پرائڈ ہیں. جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ انفارچونیٹلی جو ڈسیبل ہیں یا بینائی سے محروم ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی اللہ دے ناتے دے وہا, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ڈسیبلٹی جو ہوتی ہے نا یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, اللہ نہ کرے, حادثے کی وجہ سے بھی اور پیدائشی بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس کو مطلب ایک عذر بنا کے بیٹھ جانا اور کچھ نہ کرنا, میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی ڈسیبلٹی ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور جی بس ٹھیک ہے, بس اوروں پہ ڈیپینڈڈ. آپ اپنی کیپیسٹی میں آپ اسٹرگل, جیسے میں نے کہا کہ آپ اگر دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے تو سن کے پڑھ سکتے ہیں, تو آپ اپنی جو صلاحیت ہے اس کو بروئے کار لا کر پڑھیں. اپرچونیٹیز ہوتے ہیں اب تو مطلب ریزرو سیٹس بھی ہوتی ہیں اسپیشل. ناظرین, یہ پروفیسر عامر شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو دونوں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہیں, لیکن سب کا پرائڈ ہے, کسی سے کم نہیں. جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سب کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی معذوری کو کبھی بھی کمزوری نہیں سمجھیں. یہ آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہے. اپنے میزبان عامر عباس کو اس خوبصورت پرسنالٹی کے ساتھ دیجیے اجازت اور دیکھتے رہنے.